عثمان غنی دے زمانے میلاد ہویا، حیدر کرار دے زمانے میلاد ہویا، امام حسن دے زمانے میلاد ہویا، جناب سیدنا معاویہ دے زمانے میلاد ہویا، صحابہ دے زمانے میلاد ہویا۔ میلاد ہوا، انہوں نے اپنی شان کے مطابق کیا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے۔ اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے فتویٰ لگایا کہ حسن قرآن کی بات کر، نمازوں کی بات کر، روزے کی بات کر، حج کا طریقہ سیکھ، زکات عشر کے مسائل سیکھ، کن باتوں میں اونچا ہے؟ نہ ابو بکر نے فتویٰ لگایا، نہ عمر نے فتویٰ لگایا، نہ عثمان نے فتویٰ لگایا، نہ ابو جان حیدر کرار نے فتویٰ لگایا۔ پھر میں واپس لے آؤں، گل اندر دی ہے نا، پھر عربی والے آخیا بھانڈے جیڑا ہوئے وہ باہر نکل کے رہے، کل اناء ینضج بما فیہ، کنا دا چہرے تو نکلدا، کنا چگ کے اپنا اندر دا کوڑ ظاہر کرنا ہوگا، تے کئی حدیثاں تے باس کر کے اندر دا کوڑ ظاہر کر دے۔ سمجھ آتی پی؟ جھنڈے والی حدیث جڑی علامہ سیوطی آخیا ہے تے ہن جے اندر دا کوڑ ہے، خیر اوکھیاں گلاں اس پاسے میں تھن نہیں لے جانا۔ میں یہ بتا رہا ہوں ایمان کی جڑ حضور کا پیار، ایمان کی جڑ حضور کا، ایمان کی جڑ حضور کا، ایمان کی جڑ حضور کا پیار۔ پیار میں چمک کیسے آتی ہے؟ ذکر مصطفیٰ کرنے سے۔ امام سرکار کا اپنا عمل بتایا، صحابہ کا عمل بتایا، امام حسن کا عمل سمجھایا۔ ماموں کے پاس جاتے ہیں، حضور کے رخ کی بات کر، رخسار کی بات کر، زلفوں کی بات کر، چشم والضحیٰ کی بات کر، حضور کی مبارک ناک کی بات کر، حضور کے لبوں کی بات کر، حضور کی ریش کی بات کر، حضور کے سینے علم نشرح کی بات کر، وما رمیت کے ہاتھوں کی بات کر، حضور کے قد مبارک کی بات کر۔ جتنا وقت تو میرے حبیب کی باتیں کرے گا تیرا دل راضی ہوگا، تیرا رچہ راضی ہوگا، اور حضور کا تصور آپ بابے کے رکھنے گل پکوینڈے نہ اپنے مرشد کا تصور پکایا کرو۔ تصویراں نال کو نہیں پکتا، توجہ، تصور سے ہی پکتا۔ جتنا پیار بڑھاؤ گے، جتنا نزدیک ہوگے، جتنا قرب میں آؤ گے، اتنا ہی سبحان اللہ وہ تصور دل و دماغ میں پیوست ہوتا چلا جائے۔ امام حسن پوری امت کو یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں، اگر ایمان کی روح سمجھنا چاہتے ہو، تصور رسول میں گم ہو جاؤ۔ اتنا خیال نہیں کرنا، یہ سن بددعا ہے، سارا خیال میرے بارے۔ تصور رسول میں گم ہو جاؤ، حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ جتنا حضور کا پیار بڑھے گا، جتنی حضور کی جتنا حضور کا پیار بڑھے گا، جتنی حضور کی محبت زیادہ ہوگی، جتنا حضور کے عشق سے دل معطر ہوگا، مسلمان 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 اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگلی بات سنیے، اگر تبدیلی چاہتے ہو، سمجھ آئی؟ انجے مینارہ تے چڑھ کے ٹینکراں وچ لوگ کے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سمجھ آئی بات؟ اس بات پہ علم والوں نے، دین والوں نے ہر زمانے کے اندر اتفاق کیا ہے، اگر مسلمان صحیح معنوں میں انقلاب اور
قوم تبدیلی چاہتی ہے، اپنے دل میں صحابہ والا پیار حضور کا بنا لے۔ آئیے اس بیچارے کو جوش ہو، بس یہ ایمان عام کریے نا۔ حضرت یہ بتا سرکار دو عالم حدیبیہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے 10,000 صحابہ، سب نے احرام باندھے ہوئے کہ حضور عمرہ کے لیے مدینہ شریف سے چلے مکہ شریف آنے۔ 1 سال پہلے تفصیلاً میں یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور وہاں بیٹھے، مکہ والوں نے سمجھا شاید لڑن آ گئے، لڑائی کے لیے آ گئے ہیں، جنگ کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بڑا بڑا ڈیرے دار سمجھتے ہو، عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں صحابی ٹھہرے، لہذا رضی اللہ عنہ، اس وقت ان کی طرف سے ڈیرا بھرنے والوں میں تھے۔ مکہ والوں نے ان کو بھیجا کہ جا کے محمد سے بات کرو، کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے، ہم نے آپ کو نہیں آنے دینا۔ عروہ بن مسعود ثقفی حضور کی خدمت میں پہنچے، کچھ گھنٹے حضور کے پاس رہے، کبھی ابو بکر کو تکتے، کبھی فاروق اعظم کو دیکھتے، کبھی عثمان غنی کو دیکھتے، کبھی حیدر کرار کے جلووں پہ نظر جا کے رکتی، کبھی کسی صحابی، کبھی کسی حضور کے عاشق بیدار، کبھی حضور کے کسی غلام کی نیاز مندانہ اور منموہی اداؤں پہ ان کی نظر جا کے رکتی۔ دیکھتے رہے، واپس آ گئے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، واپس آ گئے۔ ابو جہل نے بڑے جو مکہ کے، ابو جہل تو بدر میں دوزخ میں چلا گیا تھا، مکہ کے جتنے بڑے سردار ہیں، ابو سفیان اور اس قسم کے جتنے جرنیل مکہ کے تھے، وہ سارے بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ساڈا پرے ہوگا، ساڈے تو سارے کا بڑا بندہ کی ہویا کر موقع کی آیا، سمجھ آ رہی؟ ہمارا سب سے سمجھدار، دانش مند، لائق بندہ محمد کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے گیا تھا، یقیناً بات کسی طرف لگا کے آیا ہوگا، انتظار کر رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے، سارے مکہ کے سرداروں کے سامنے بیٹھے، فرمانے لگے میرا تبصرہ سنو، یہ کرو تبصرہ سنو، اس بعد جی رائے ہوئے فائدہ کر لگے آئے، میرا تبصرہ سنو، توجہ چاہتا ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا مکہ کے سرداروں، میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا تھا، مکہ کے سرداروں میں ایران کے بادشاہ کے پاس گیا تھا، یوں سمجھ لو اس وقت ایران آج کا امریکہ، اور یوں سمجھ لو روم اس وقت کا آج کا آسٹریلیا۔ جو لوگ دنیا کے معاملات کو جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آج جو امریکہ کی پوزیشن، اس وقت ایران کی پوزیشن، آج جو آسٹریلیا کی پوزیشن، اس وقت وہ روم کی پوزیشن۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا میں ایران کے بادشاہ کے پاس گیا، میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا، یعنی میں امریکہ کے بادشاہ کے پاس گیا، میں آسٹریلیا کے بادشاہ کے پاس گیا، اور پھر کہنے لگا حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جو پیار محبت صحابت کے نشان تھا، اس وجہ سے پوری دنیا میں مقبول تھا، بے شک مومن نہیں تھا، لیکن پیار محبت اور سخاوت کی وجہ سے پوری دنیا اسے سیلوٹ کرتی تھی۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا میں ایران بھی گیا ہوں، میں روم بھی بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں حبشہ بھی نجاشی کے پاس گیا ہوں، پر جو منظر یہاں دیکھا ہے کہیں نظر نہیں، جو منظر یہاں دیکھا وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کان کھولے کہ یہ کیا بات کرنے لگا ہے، سنیے توجہ سے سنیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے 6 چیزیں دیکھی ہیں،
سن لو اور فیصلہ کر لو. 6 چیزیں دیکھی ہیں, سنو اور فیصلہ کرو. 6 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے, محمد وضو کرتے ہیں, زمین اڑکتی رہتی, زمین انتظار کرتی رہتی ہے, زمین تڑپتی رہتی ہے کہ رسول اللہ کے وجود کے ساتھ لگنے والا قطرہ میری سینے پہ آئے, میری بخشش کا سامان ہو جائے. زمین تڑپتی رہتی ہے, محمد کے غلام اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پہ سینوں پہ ڈال لیتے ہیں. دوسرا منظر یہ دیکھا ہے, محمد تھوک پھینکتا ہے, تھوک پھینکتا ہے, زمین اس کے لیے بھی ترستی رہتی ہے. صحابہ اس تھوک کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پہ لگاتے ہیں. تیسرا منظر یہ دیکھا, محمد حجامت کرانے کے لیے بیٹھا, محمد حجامت کرانے کے لیے بیٹھا, اس کے ستارے, اس کے غلام دیوار بنا کر اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے. حجامت کرنے والا بال کاٹتا تھا, زمین ترستی رہتی تھی, صحابہ بال تقسیم کرتے تھے. پانی جسم نہ لگ جائے تو وہ پھر کسی بڑی شہید پاک نہیں کر سکتے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ پانی اگر ہمارے وجود کو لگتا ہے تو ہم دوزخ کی آگ سے پاک ہو جائیں. پانی نہیں گرنے دیتے, تھوک نہیں گرنے دیتے, بال نہیں گرنے دیتے. محمد کے لبوں سے کوئی حکم نکلتا ہے, ابھی شاید لفظ بھی پورے نہیں ہوتے, صحابہ کر کے دکھا دیتے ہیں. پانچویں یہ بات کی کہ جب وہ حضور کی کچہری میں بیٹھتے ہیں, محمد کی کچہری میں بیٹھتے ہیں, یوں لگتا ہے ان کے ہونٹوں کو کسی نے سی دیا ہے. وہ اپنی میڑ میں اٹھے نہیں کرتے, جو ہے ان کے ہونٹوں کو کسی نے سی دیا ہے. اور سنیے چھٹی شان یہ بیان کی, جب محمد کی کچہری میں اس کے غلام بیٹھتے ہیں, وہ کبھی بھی آنکھ اٹھا کر چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے, نظریں جھکا کے بیٹھتے ہیں, زبانوں پہ تالے لگا کے بیٹھتے ہیں. اور باقی محبت کے انداز دیکھ لیجیے. عروہ بن مسعود کہنے لگا, جب یہ حال ہے نا, کچھ بھی ہو جائے وہ موت قبول کر لیں گے, محمد کا ایک بال بھی تمہارے ہاتھوں میں نہیں. اس سارے تبصرے کے لیے نماز کا ذکر آیا. جنہوں بنیاد بنا کے تھوڑا بندے لٹ لیں گے. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا, جب حضور کا پیار ایمان والے کے دل میں اس قدر جم جاتا ہے, پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اس سے ٹکرانے کے لیے ایمان والا پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسی کا نام انقلاب ہے. بات لمبی لے جانی تھی, وقت ختم ہو گیا. اگلی آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس پیار میں جب چمک آتی ہے نا, اور یہ پیار جب پالش ہو جاتا ہے نا, انعام کیا ملتا ہے. سمجھ آئے؟ صحابہ کے پیار کو صرف عروہ نے دیکھا تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, ابھی خود اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا تھا, ابھی حضور کی زلفوں کا باقاعدہ اسیر نہیں ہوا تھا, ابھی حضور کے وما ینطق عن الہویٰ والے لبوں سے پھول گرتے ہوئے اس نے نہیں چنے تھے, ابھی اس نگاہ ناز کا شکار نہیں ہوا تھا جس نگاہ ناز سے پوری کائنات کو اللہ کے حبیب نے شکار فرمایا. صرف صحابہ کا انداز محبت اور صحابہ کا انداز وفا اور صحابہ کا انداز احترام دیکھ کر علماء کے سینے میں کندھے کا نور چمک اٹھا تھا. تو اگر مومن خود آئیے, انعام کیا ملتا ہے. بخاری شریف کی حدیث,
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے مشہور حدیث ہے. میں اپنے دعوے میں اسے بطور دلیل پیش کر رہا. سرکار دو عالم نے فرمایا, حضرت انس روایت کر رہے ہیں, ترے بندے ہون جنہاں اللہ ایمان دا چسکا تے ثواب تے لذت تے حلاوت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا 3 بندے وہ ہیں جن کو اللہ ایمان کی لذت نصیب کرتا ہے. ایمان کی لذت. ایک دیوبندیوں کے بزرگ رائے پور میں ان کا مثال, عبد الرحیم رائے پوری ان کا نام, ان کے سب سے بڑے اور معتبر خلیفہ عبد القادر رائے پوری جابریاں کے ساتھ جٹیاں ان کا مثال. عبد الرحیم رائے پوری صاحب اپنے دور میں مشرقی پنجاب جو ہندوستان کا حصہ ہے, ایک بزرگ توکل شاہ صاحب امبالوی عبد الرحیم رائے پوری ان سے ملاقات کے لیے گئے. دونوں اللہ والے باتیں کر رہے ہیں, خدا رسول کے تذکرے ہو رہے ہیں. باتوں باتوں میں چس کی بات عرض کرنے لگا, لذت کی بات عرض کرنے لگا. سائیں توکل شاہ صاحب نے عبد الرحیم رائے پوری صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب جب تم درود شریف پڑھتے ہو کیا محسوس کرتے ہو؟ عبد الرحیم رائے پوری صاحب نے کہا, حضور ایک تو ثواب کی امید سے پڑھتا ہوں, اللہ کی رحمت کی امید سے پڑھتا ہوں, گناہوں کے جھڑنے کی امید سے پڑھتا ہوں, درجوں کی بلندی کی امید سے پڑھتا ہوں, ساتھ ساتھ سکون ملتا ہے. سائیں توکل شاہ صاحب کہنے لگے, یوں کچھ لیول ہے نا, یہ لیول ہے اپنا, بس یہی کچھ محسوس کرتے ہو. مولوی عبد الرحیم رائے پوری صاحب نے کہا, آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ سائیں صاحب کہنے لگے, جس وقت میں درود پاک پڑھتا ہوں میری زبان پر شکر آ جاتی ہے. یہ وہ چس ہے, یہ وہ لذت ہے, یہ وہ حلاوت ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 میرے امتی ایسے ہیں جن کو اللہ ایمان کی چس اور ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت عطا فرماتا. یا رسول اللہ جنہاں حلاوت لب جائے انہاں دے نال رب دی برتن کیویں ہوندی؟ سرکار نے اس سوال کا بھی چھپے ہوئے سوال کا جواب دیا. میرے حبیب نے فرمایا جن لوگوں کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے وہ جب دنیا سے جاتے ہیں کلمے کا نور ساتھ لے کے جاتے ہیں. ڈگری ہو گئی, جنہیں لذت ملی انہیں کلمے کا نور ملا. حضور نے ڈگری فرمایا. کون کون وہ بندے ہیں دس لئیے, محسوس کوئی نہیں کرنا اگر کسی نے مزاج کے خلاف بات. ہمیں 3 قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ ایمان کا چس, ایمان کا سرور اور ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے. فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف واپس جانے سے اتنا ڈرے جتنا آگ میں جانے سے ڈرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی نے گل نال ایمان دا سودا کیتی کھڑوتے ہوندے, ایمان دی موڑی نو تلی تے رکھ کے بازاراں تے گلیاں تے کوچیاں وچ لے کے آندے ہوندے. کوئی مطلب ہے سان پیسے دے چھڈے, سان او شے دے چھڈے, ساڈا او پرابلم حل کر چھڈی. یہ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ غصے میں طلاق دے دی, آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کیا نہیں؟ حضور نے فرمایا اس بندے کو ایمان کی لذت ملتی ہے. دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے, سورج کی گردش تبدیل ہو جائے, زمانوں کے موسم تبدیل ہو جائے, کائنات کا نظام تبدیل ہو جائے, جسے کلمہ مل گیا وہ پہاڑ کی طرح اس پہ جم کے کھڑا ہو. فرمایا اس بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے, اور جب لذت ملتی ہے
دنیا کو چھوڑتے وقت فرشتے اس کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں. فرمایا دوسرا مومن وہ ہے جو دنیا کے اندر پیار محبت دوستی سنگ والا تعلق اس لیے بناتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی پیار محبت سنگ بناتا ہے اللہ والوں کا سنگ, خدا کے محبوب بندوں کا سنگ. یاد رکھیے اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن ساری دوستیاں صرف مغنی جان کی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. ساری دوستیاں ختم ہو کے دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن جس کی دوستی سیال کے ساتھ ہے, پٹھان کے ساتھ ہے, کرم کے ساتھ ہے, والی بغداد کے ساتھ ہے, اجمیر کے آفتاب کے ساتھ ہے, وہ دوستی قیامت والے دن بھی نفع جو اپنا دوستی کا رشتہ اس لیے بناتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی سچے عالم سے بناتا ہے, کسی شیخ کامل سے بناتا ہے, اس لیے راضی ہو جائے کہ اس لیے بناتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا اس کو اللہ ایمان کا سرور عطا فرمائے. اور اگلی بات جو میرے دعوے کا ثبوت اور دلیل ہے, فرمایا اس بندے کو بھی ایمان کی لذت اور ایمان کا سرور نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے. پیار تو ایک سے ہوتا ہے, فرمایا یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے. جسے رسول سے پیار ہو گیا اسے خدا سے پیار ہو گیا. انصاف سے بتائیں, جب پیار ہوتا ہے بندہ ذکر کرتا ہے یا نہیں, تذکرے چھیڑتا ہے یا نہیں, نغمے گاتا ہے یا نہیں, صفات اور خوبیوں کا بڑھ بڑھ کر ذکر کرتا ہے یا نہیں. یہ ثانوی پیار ہے. تو پیار ہے تو پھر شکل تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ پیار ہے تو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ پیار ہے تو مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے پوری دھرتی پر جہاں کوئی پسند سج جاتی ہے تجھے پریشانی کیوں نہ ہو جاتی ہے. تو اسی حقیقت کو زندہ کرنے کے لیے اور اسی محبت کے سجود جگانے کے لیے اور اسے پیار کو پالش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کی رات کو دربار شریف جامعہ مسجد معظمیہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, حضرت صاحب سجادہ خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی صاحب کا میلاد پاک اور ذکر مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تمام موضوعات پر نورانی خطاب ہوگا. اور اگلے دن 9 بجے ہر سال جلوس میلاد مصطفیٰ کا ظہور ہوگا. 9 بجے انشاءاللہ, سردی کا موسم ہے, حسب معمول 9 بجے شروع کریں گے. پھر جب ختم ہوا اختتام کر کے اس کے بعد لنگر رسول, لنگر رسول خانقاہ معظمیہ پر آپ کا منتظر ہوگا. تمام حضور کے غلاموں کی خدمت میں دست بستہ التجا ہے, ہر شک سے پاک ہو کر, ہر وہم سے دور ہو کر, ہر کمزور دلیل کو پاؤں تلے روندتے ہوئے اس پیار کو چمکانے کے لیے رات والی محفل میں اور جلوس میں تشریف لا کر حضور کی رحمتوں اور حضور کی عنایات اور حضور کی مہربانیوں کے حقدار بن جائیں. وما علیہ سال سبب